السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے الفاظ اتنے پر اثر اور بامقصد ہوں کہ جتنی بھی آڈینس مجھے سن رہی ہے وہ دوبارہ میرے چینل پر آئیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے، Who am I? What is ego? What is self? تو جب ہم اپنی پہچان کے لیے قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں، انسان کی لائف میں بہت سارے فیز اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، یا اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، یا وہ کنفیوز ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہے۔ تو تب وہ سٹیج آتی ہے کہ انسان کہتے ہے کہ یار میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ تو نفس کی پہچان، جب ہم نفس کی پہچان کرنے کے لیے قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک دشمن تو ہمارا شیطان ہے اور ہمارا دوسرا دشمن نفس ہے ہمارا۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کسی کو جان بوجھ کے چوٹ پہنچا رہے ہیں، ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن جو ہمارا نفس ہے وہ ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں تو ہمارے پاس بہت علم ہے، لیکن جو نفس کا علم ہے نا وہ بہت دشوار اور پوشیدہ ہے۔ تو یہ واضح ہوا کہ انسان کا صرف ایک دشمن نہیں جس سے اسے بچنے کے لیے تدبیر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بلکہ انسان کے 2 دشمن ہیں جس سے اس کو بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اب ہمیں ہمارے دشمن کا پتہ چل گیا کہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، تو جب کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اس کے بارے میں پراپر انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو پھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہم اس کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا نفس کیا ہے، نفس کے بارے میں ہمیں ساری انفارمیشن نہیں ہوگی، تو تب تک ہم اس دشمن سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے پہلے ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارا نفس ہے کیا۔ ہمارے نفس کے بنیادی 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی، اور دوسرا حصہ 5 سینسز۔ یہ جو ہماری 5 سینسز ہیں یہ ایک دوسرا حصہ ہے نفس کا۔ اور تیسرے حصے کی بات کریں تو وہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا مائنڈ۔ اب ہم 1 بائی 1 نفس کے ان 3 بنیادی حصوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر بات کریں ہماری باڈی کی تو ہماری باڈی ایک رونمائی ہے۔ باڈی از اپیرنس، ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارا جسم ایک سنگولر سیل پہ بنا ہوتا ہے، ایک میٹر۔ اور جو ہمارا جسم ہے یہ ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر 5 سینسز اور ہمارا دماغ نہ ہو تو ہمارا جسم ایسا ہی ہے جیسے ایک مردہ شے ہوتی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم جو ہے نا وہ حیوانی ہے۔ ہمارے جسم کے 2 ہی کام ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے سروائیول اور دوسرا کام ہے ریپروڈکشن۔ یہ جسم جو ہے صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، باقی اسے کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانیت سامنے اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ قطعی حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ ہمارے جسم کا کام صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، ڈیلیور آف آرگنزم کرنا، تاکہ زندگی قائم رہ سکے، اور یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر۔ یہ ایک مٹی سے بنا ہے اور انسان کو اسی مٹی میں جانا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے اور جو موت کے بعد اس دھرتی کو ہی سونپ دیا جائے گا۔ جیسے ہم کسی انسان سے ادھار لیتے ہیں تو اس کو لٹایا جاتا ہے نا، ایسے ہی مٹی کا وجود مٹی کے پاس ہی جانا ہے، مٹی کو مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ اور ہمارا جسم یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے،
اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا چیز ہے۔ یہ تو ہمارا ذہن، ہمارا دماغ بتاتا ہے، ہماری 5 سینسز بتاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے جیسے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کے بیوی بچے کا نام پوچھا جائے، تعلیم کے بارے میں اور کاروبار کے بارے میں پوچھا جائے، تو جواب ملنے کے بعد اس شخص کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پھر دوبارہ اس سے یہی سوال کیے جائیں تو وہ دوبارہ ان سوالوں کا یہی جواب دے گا، حتیٰ کہ ہم اس انسان کے دونوں پاؤں کاٹ دیں اور اس سے دوبارہ پوچھا جائے تو وہ دوبارہ وہی سوال کہ وہی جواب دے گا۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ میں نے صرف جسم کا وہ تعارف بیان کیا ہے جو نفس کے لیے ہے، ورنہ انسان کا جسم اللہ رب العزت کی ایک حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کی اندرونی اور بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ آخر یہ ہے کیا۔ تقریباً آج سے 50 سال پہلے سائنسدان اس جسم کو بہت ہی کم جانتے تھے اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا تھا۔ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر عضو، ہر آرگنزم کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر ہم اترنا چاہیں گے نا، اترتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت تک ہم اس جسم کو پڑھنا چاہیں تو پڑھتے رہیں گے، لیکن اس کی معلومات ختم نہیں ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری آڈینس کو اتنی لمبی ویڈیوز دیکھنی پڑے اور ان کو اسکپ کرنا پڑے، تو اسی وجہ سے میں بالکل شارٹ ویڈیوز ہی اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں۔ اور اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ 5 سینسز اور دماغ کے بارے میں بات کریں گے اور انہیں نفس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔